الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بے پایا شکر احسان کہ اس نے ہم جیسے آسیوں کو ایک بار پھر اپنے پیارے حبیب اور اپنے خاص دوستوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہمیں آگامزن کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آج کی ٹرانسمیشن پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ آپ یہ ٹرانسمیشن قادری پروڈکشن پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے والے تمام ویورز سے ریکویسٹ کہ زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پس پردہ ساؤنڈ انجینئر جناب عارفین قادری شیخ وائس موجود ہیں جو کہ ایک بہت زبردست سا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے لیے تمام دیکھنے والے ویورز کو، اور کہ شاعر لکھتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، جو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ الحمدللہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے تلاوت کلام مجید سے۔ اس سے قبل بتاتا چلوں آج کی ٹرانسمیشن میں معروف روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان رضوی دامت بقدم عالیہ صاحب ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی مسائل کا حل بتائیں گے، اور آخر میں جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے میسیج آف رمضان، جس میں علامہ مولانا سید نور شاہ قادری دامت بقدم عالیہ صاحب فضائل رمضان بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنے جو ہے عقیدت محبتیں پیش کریں گے۔ درخواست گزار جناب مجیب الرحمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید سے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي
واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह कमसिन कारी कुरान तिलावत कलाम मजीद से पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन की 7वीं नशिस्त का आगाज़ कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्रांसमिशन में जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ीकुर रहमान कादरी दामद बकातुम आलिया साहब ज़रूर शिरकत करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में हम तमाम की इस्लाह फरमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम के लिए खुश नसीबी हमारे पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन की 7वीं नशिस्त पर मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, रूहानी शख्सियत, इल्म व अदब की रोशनी में बहुत बड़ा नाम, स्पेशली NGOs के हवाले से सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती है इनकी, और स्पेशली औरंगी टाउन में जो कॉन्फिडेंस है और जो टैलेंट है उसको आगे डिलीवर करने में बहुत बड़ा नाम, काम और पहचान। मेरे साथ मौजूद है जनाब सैयद उवैस रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे मिजाज? करम है मालिक का। माशाल्लाह आपकी दीगर एक्टिविटी सोशल मीडिया के ज़रिए भी देख रहता हूँ, बाकी यूं ही आप और अमूमन जो है मैं क्रिकेट वगैरह के हवाले से भी जो है इंटरेस्टेड थोड़ा रखता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कमेंट्री रहती है क्रिकेट में भी। माशाल्लाह आप अपनी जादू भरी आवाज़ के ज़रिए लोगों को, भाई इतना कहूँगा कि खाक मुझ में कमाल रखा है, ये तो परवरदिगार आलम की तरफ से मुझे हुजूर पाक ने संभाल रखा है और डाल कर मेरे ऐबों पर पर्दा मुझे अच्छे अच्छे में डाल रखा है। तो ये तो इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सब जो है उसी की अदा करदा नेमतें हैं। और माशाल्लाह आपका सेटअप पैगाम रमज़ान बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मैं मुसलसल 7वीं जो आज नशिस्त है तो 6 नशिस्तों को जो है वो लाइव घर से देख रहा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने ये मौका फराहम किया कि आज मैं यहाँ पैगाम रमज़ान के ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद हूँ। और यकीनी तौर पर इस तमाम तर ट्रांसमिशन का जो सहरा है वो आपको तो जाता ही है, क्योंकि आपकी बहुत ज़बरदस्त और नफीस होस्टिंग देखने को मिल रही है। और साथ साथ इस तमाम तर कारमा के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन है, कादरी प्रोडक्शन, और जिनके रूह रवां हमारे शाकिर भाई माशाल्लाह बहुत ही कम अरसे के अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने प्रोडक्शन सेटअप को जो है वो रन किया। और आज कादरी प्रोडक्शन से मुसलसल 7वें रोज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइव जा रहे हैं। और बात की जाए शाकिर भाई की, कादरी प्रोडक्शन की, और ऐसे में आरफीन भाई का नाम ना लिया जाए क्योंकि शेख वॉइस जो कि माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ऑपरेट करते हैं। और न सिर्फ औरंगी टाउन बल्कि शहर कराची के मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर मैं देख रहा होता हूँ कि इनकी जो है वो साउंड इंजीनियरिंग चल रही होती है। और मैं पहले तो इस तमाम तर काविश के ऊपर आपके लिए एक ख़ास मुंतखब है जो कि हज़रत अल्लामा इकबाल साहब की लिखी गई तहरीर है वो पेश करने की सादत हासिल करूंगा। और उसके बाद फिर यकीनन शाकिर भाई और कादरी प्रोडक्शन, और उसके बाद शेख वॉइस के लिए भी कुछ मुंतखब अशार हैं। और आपके लिए यह है कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर ही तोड़ दे वो शीशा तलाश कर। और यकीनन आज की इस तमाम बेहतरीन एक्टिविटी के ऊपर अगर हम तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं, और एक नाम जो कि यकीनन उस नाम का लेना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसने इस जगह को वक्फ किया है इस ट्रांसमिशन के लिए, पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, तो अब मैं चलूँगा कादरी प्रोडक्शन के रूह रवां शाकिर भाई के लिए, और उनके लिए एक मुंतखब शेर है कि गुलामी में, क्योंकि इन्होंने तमाम तर तागूत को, तमाम तर जंजीरों को तोड़ते हुए ये ज़बरदस्त कारवां सर अंजाम दिया कि गुलामी में काम आती हैं न शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में काम आती हैं न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और ऐसे में शेख वॉइस के जनाब आरफीन भाई के लिए एक शेर है, और सैयद गुलाम मोहिद्दीन साहब की जानिब से एक लिखी गई तहरीर है जो कि फाउंडर हैं बनोयूथ की आवाज़ के लिए। थोड़ी सी तरमीम के साथ नाज़रीन कराम आपके सामने पेश करूंगा कि ये जो साज़बाज है ये शेख वॉइस की आवाज़ है, ये जो साज़बाज है ये शेख वॉइस की आवाज़ है, और जलता है जल जाए ज़माना अभी तो आगाज़ है। और क्योंकि जिन लोगों ने इस कारवां को, इस सेटअप को यहाँ से करने के लिए कुछ अज़म किया है, यानी कि उवैस बैंक्यूट, उनके लिए भी एक शेर है कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की रेत काशिफ भाई, वतन की रेत
ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. جی کیا کہنا ہے ماشاءاللہ سید اویس رحمان صاحب. اچھا ابھی لاسٹ کچھ دنوں پہلے جو میں نے دیکھا تھا کہ ایک نجی ٹی وی چینل میں آپ جو ہے نعت بھی پڑھ رہے تھے، تو یہ میں بتانا ہی بھول گیا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ثنا خوان رسول بھی ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہی کلام جو آپ نے اس چینل، مجھے بڑا اچھا لگا پرسنلی، میں نے سنا تھا اس کو، تو اس کے چند اشعار اگر آپ ہمارے ویورز کو سنا دیں. بالکل. اور وہ بھی ایک اتفاق تھا کہ میں میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا اور اس نجی چینل کے اوپر، اور وہاں پر وہ پارٹیسپینٹ نہیں موجود تھا، تو مجبوراً انہوں نے مجھے سیٹ پہ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ جیسے لوگ ہوں اور وہ سیٹ پہ نہ ہو تو سیٹ انکمپلیٹ ہے. تو بس پھر یہ ہے کہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا اور وہ کافی وائرل ہو گئی، تو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور بہت ہی خوبصورت تحریر ہے. اور یہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب جو کہ ایک معروف شاعر گزرے ہیں اور نعت گو شاعر ہیں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ تحریر لکھی. اور اس کے چند اشعار، کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے اور اس کے بعد پھر مزید ثنا خوان یہاں پر تشریف لائیں گے اور ان کی بھی حاضری ہے، تو درود شریف پڑھ لیں آپ تمام حضرات. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے تارے لگائے، کیا کہنا ہے، کھڑے ہیں سوالی، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، کھلا ہے سبھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے لیے باب پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. اور حاصل کلام ہے ماشاءاللہ. جو پوچھا تھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو. جو پوچھا تھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت.
ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے لاجواب۔ جناب سید اویس رحمان صاحب خوش الحانی کے ساتھ اپنی عقیدتیں محبتیں پیش کر رہے تھے، اور پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی جو ہے 7ویں نشست میں ہم موجود ہیں، اور قادری پروڈکشن کے آفیشیل پیج سے آپ جو ہے لائیو دیکھ رہے ہیں، پس پردہ موجود ہیں ساؤنڈ انجینئر جناب عارفین قادری شیخ وائس۔ دیکھنے والے ویور سے تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور الحمدللہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان قادری دامت بقدم علیہ صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہوں گے، اور اس پرفتن دور میں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کس طرح ہونی چاہیے، معاشرے میں جس طرح بگاڑ پیدا ہو چکا ہے تو وہ اصلاح فرمائیں گے۔ جو کچھ شرعی طور پہ جو حکم ہے وہ علامہ صاحب جو ہے اپنی حاضری میں ہمیں بتائیں گے۔ اور موو کرتے ہیں ایک اور ثنا خواں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست میں جو کہ ہمارے ساتھ ہوئے، ہمیں جوائن کیا، معروف خوش الحان ثنا خواں، جنہیں آپ بارہا مختلف ٹی وی چینلز میں سنتے رہتے ہیں اور بہت خوب پڑھتے ہیں، کلام کی سلیکشن آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ میری مراد جناب خضر قادری صاحب سے کہ ماشاءاللہ خضر قادری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں خضر؟ الحمدللہ کرم ماشاءاللہ۔ ہمارے ویورز کو کون سا کلام سنانا چاہیں گے آپ آج؟ سب سے پہلے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ مقبول کلام ہے، اور میں نے بھی ریلیز کروایا تھا الحمدللہ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر آپ سن سکتے ماشاءاللہ۔ ہیں، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں، یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں، یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں، نام ان کا زباں پر رہے، نام ان کا زباں پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے، پہنچوں
سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خضر قادری صاحب انتہائی خوشحالانی کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبتیں پیش کر رہے تھے۔ 7ویں نشست پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست پر ہم موجود ہیں، اور دیکھنے والے ویورز میں جناب فراز علی موجود ہیں، علامہ بابر موجود ہیں، دیگر احباب جو ہے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ قادری پروڈکشن کی آفیشیل پیج سے جو ہے یہ ہمارا لائیو جو ہے نشر کیا جا رہا ہے، اور موو کرتے ہیں ایک بار پھر بہت ہی خوش الحانی میں گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی عمدہ گفتگو فرماتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی لاسٹ ٹائم جو انہوں نے جو اپنی حاضری پیش کی اس پہ ایک تذکرہ بھی کرنا تھا، لیکن ایک تذکرہ جو ہے ڈیٹیل میں تھوڑی ہونی چاہیے ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو اب میں دوبارہ موو کروں گا جناب سید اویس رحمان صاحب کی طرف کہ ہماری بزم کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور جو اشعار آپ کے پاس ہیں ماشاءاللہ، اشعار کا تو سمجھو ذخیرہ ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آگے۔ بہت بہت شکریہ کاشف بھائی، کیونکہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اسپیشلی طور پہ بتایا جائے، تو آپ یقین کیجئے اس بزم نے جو کہ بزم حسین ابن علی ہے، جتنا سپورٹ کیا ہے، آپ جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا اور آپ سے ملاقات بھی رہی تھی اور ٹیلی فون کے اوپر بھی گفتگو ہوئی تھی، تو یقین کیجئے یہ بہت زبردست ہے۔ تو یہ جو بزم ہے بزم حسین ابن علی، اور ظاہر ہے ان کی بھی کاوش ہے اس کے پیچھے اور ان کی بھی محنت ہے، جس وجہ سے ماشاءاللہ سے یہ شاندار ایونٹ جو ہے وہ قرار پا رہا ہے، اور ان کے لیے تو ایک بہت ہی زبردست شعر ہے، 2 لائن ہے، میں چاہوں گا ان کے کچھ اراکین بھی یہاں موجود ہیں تو سماعت فرمائیے گا کہ 4 سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، 4 سو تیرا چرچا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، 4 سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی، سر تو کٹایا مگر اس کو نہ جھکنے دیا، سر تو کٹایا مگر اس کو نہ جھکنے دیا، کیا حسین یہ بھی ادا ہے اے حسین ابن علی۔ ماشاءاللہ بزم حسین ابن علی کہ جن کا زبردست کارنامہ اور ان کی بہترین کاوش یقینی طور پہ لائق تحسین ہے، جو کہ اس ایونٹ کے لیے، اس پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے لیے جس کی آج 7ویں نشست ہے، جو کہ مسلسل ہوسٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں سید کاشف امام صاحب، اور یقینی طور پہ قادری پروڈکشن اور شیخ وائس کی بھی تمام افراد کی، ان کی پوری ٹیم کی محنت ہے، جس کی بدولت آپ کو یہ شاندار ایک پیغام رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور اب کیونکہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنائیں ماشاءاللہ، اور اب کیونکہ آپ نے کہا کہ خضر صدیقی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر، اسپیشلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو اشعار آپ نے بہت اچھے پڑھے بزم حسین ابن علی کے حوالے سے، تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اگلے ثنا خان کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے دعوت دیں اپنے خوبصورت اشعار کے ذریعے، خوبصورت انداز کے ذریعے۔ جناب پہلے تو جو انہوں نے ابھی نعت پڑھی اور اس کے حوالے سے میں ایک شعر، پھر اس کے بعد ظاہر ان کو مدعو کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ یقیناً میرے پاس کچھ منتخب اشعار ہیں، وہ ماشاءاللہ کہ کیا کہنا ہے، بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل گوش جگر کے ساتھ پڑھی گئی نعت تھی جو کہ انہوں نے پڑھی۔ اور پروفیسر اقبال عظیم کہتے ہیں کہ مدحت شاہ کون و مکاں کے لیے، مدحت شاہ کون و مکاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خونے جگر چاہیے۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نعت پڑھ رہے تھے۔ اور اب کیونکہ خضر صاحب کو ایک دفعہ پھر مدعو کرنا ہے کہ وہ خوش الحانی کے ساتھ اور ہم سب کے دلوں کو، قلوب کو منور فرمائیں، تو ان کے لیے ایک، اس سے پہلے کہ میں انہیں دعوت دوں، اور ایک بہت میری مشہور زمانہ آڈیو ویڈیو ہے انفیکٹ جو کہ مشہور ہوئی، اور اس ویڈیو کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں، اور اس ویڈیو میں جو میں نے تحت اللفظ انداز میں جو اشعار پڑھے، اسی اشعار کی جو ہے بدولت انہیں بھی میں یہاں مدعو کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر حضرت صاحب جن کی تشریف آوری جو ہے یقیناً تمام حاضری ہونے والے افراد کے بعد ہوگی، تو وہ آج یہاں تشریف لائیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے کہ ہمارا معاشرہ،
ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یقینی طور پہ بے راہ روی کا شکار ہے، اور نوجوان اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں اور اللہ، غفلت میں مبتلا ہیں. تو بالکل ان کی بالکل، اصلاح کے لیے، بے شک، ان کی اصلاح کے لیے آج کے لیے جو ہے وہ ٹاپک رکھا گیا، ان کی اصلاح کے لیے کچھ کوشش کی جائے، اور وہ کون سے عوامل ہیں، وہ ایسے کیا جو ہے وہ سلسلے ہیں، ایسے کیا تدابیر ہیں جنہیں اختیار کرتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی جا سکے. تو آج جو حضرت صاحب تشریف لائیں گے وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. تو ماشاءاللہ. اب اس سے پہلے کہ میں جناب خضر صدیقی صاحب کو یہاں مدعو کروں کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، آہا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. سبحان اور اللہ، عمر کیا بھر کہنا ہے. عمر بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے، عمر بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے، اور ان کی گفتگو سے مشک بو کرتے رہے. سبحان اللہ. روح میں جو چاکی آئی تھی گناہوں کے سبب، روح میں جو چاکی آئی تھی گناہوں کے سبب، سوز اور ذکر پیمبر سے رفو کرتے رہے. واہ واہ. خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے. اور انہی چند اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب خضر صدیقی صاحب سے کہ وہ اس دفعہ ایک دفعہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب محترم خضر صدیقی. ماشاءاللہ. بے کس پہ کرم کیجئے سبحان اللہ. سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر ببر میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے. چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوؤں والے، گیسوؤں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہے، دشوار ہے جینا، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، سفینہ. ماشاءاللہ. یہ تھے خضر صدیقی جو کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. اور اب کیونکہ وقت یقیناً آ پہنچا ہے، کیونکہ مختلف اور ثناخوان رسول یہاں تشریف فرما ہوں گے، اور کیونکہ حضرت صاحب نے بھی یہاں پر ان کی بھی تشریف آوری ہونی ہے، تو اب کیونکہ بالکل اختتامی لمحات یعنی کہ میرے حوالے سے، کیونکہ اس کے بعد یقینی طور پہ سید کاشف امام صاحب جو ہے وہ ہوسٹنگ کو مزید یہاں سے جاری رکھیں گے. اور اب میں یعنی کہ سید محمد اویس رحمان پیغام رمضان کی اس ٹرانسمیشن سے اپنے آپ کو الوداع کر رہا ہوں، اس پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ضرور آپ سے پھر کسی دن ملاقات ہوگی. اور اس شعر کے ساتھ کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سید اویس رحمان صاحب ہمارے ہمراہ موجود تھے،
اور خضر صدیقی صاحب موجود ہیں چند ہی لمحوں بعد. معروف کوشلان ثنا خاں. جناب غالب قادری صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. تب تک خضر صدیقی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چند اشعار ہمیں سنا دیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کلام جو عموماً میں ٹی وی چینل میں آپ کے ذریعے میں سنتا رہتا ہوں, وہ کلام میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سنا دیں 2 شعر ماشاء اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا میرا نہ حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے, یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے درد ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. خضر صدیقی صاحب انتہائی خوشالانی کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبتیں پیش کر رہے تھے. پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست پہ ہم موجود ہیں, جس میں آج ٹرانسمیشن میں ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے جناب حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان قادری رضوی دامت بقدم عالیہ صاحب, جو کہ اس پرفتن دور میں معاشرے میں ہر طرح سے جو ہے بگاڑ ہے, تو اس معاشرے کی اصلاح کس طرح ہونی چاہیے, تو ہمارے علامہ صاحب رہنمائی فرمائیں گے. اور دوران ٹرانسمیشن میں جو ہے ہم یہاں موجود ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست میں تشریف لائے معروف کوشلان ثنا خاں, سینئر ثنا خاں, جنہیں آپ بارہا مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے سماعت کرتے رہتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. میری مراد اور کلام کی سلیکشن جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور کلام اعلیٰ حضرت تو کیا ہی خوب پڑھتے ہیں. میری مراد جناب غالب رضا قادری صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت محبتیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مبارکباد آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. پیغام رمضان ماشاءاللہ ٹرانسمیشن بہت خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے, اور جن لوگوں نے بھی اپنا حصہ ملایا ہے اس ٹرانسمیشن کو دین کی خدمت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے, اور ہمیں بعد مکہ و مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. آمین آمین سبحان. اپنی حاضری اعلیٰ حضرت کے کلام کیا کہنا ہے سبحان اللہ کر رہا ہوں ابتدا اور تضمین نصیر کے ساتھ. تو ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے کمنٹس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ شامل رہیں, اور جو یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں افراد وہ بھی شامل رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے. آمین آمین سبحان. کوئی دنیا عطا میں نہیں, ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, کہ گئے اٹھے بخشش میں یہ رتبہ تیرا بابا کیا جو تو کرم ہے
بتغا تیرا باغ کیا جو دو کرم شہ بتغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا ہے یہ رشتہ بغال یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ہو کر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقت تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث جو میرا غوث اعظم جو میرا شاہ جیلا جو میرا میرے میرا جو میرا پیرے پیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو
اتحاد تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ جناب غالب رضا قادری صاحب انتہائی خوشحالانی کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت محبت پیش کر رہے تھے، اور پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست پر ہم موجود ہیں۔ اس نشست پہ موجود تشریف لائیں گے معروف عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا جناب شفیق الرحمان رضوی دامت بقدم عالیہ صاحب، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے آج کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کس طرح ہونی چاہیے۔ آج کی جو پرفتن معاشرے میں جس طرح بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے، حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان قادری رضوی دامت بقدم عالیہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ درخواست گزار غالب رضا قادری صاحب سے کہ ہمیں دوسرا کون سا کلام سنانا چاہیں گے۔ ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، جو مجھے بہت بے انتہا پسند ہے، اور جب میری مدنی شریف حاضری ہوئی تو الحمدللہ بارہا یہ کلام میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ پاک ہمیں اس نشست کی بدولت یہاں پر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے شامل ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے شامل ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک اس ذکر کی بدولت میں بعد اب مکہ و مدینہ کی حاضری عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول اللہ، کیا کہنا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے آقا میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز
ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار میرے آقا میرے آقا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. غالب رضا قادری صاحب انتہائی خوشحالانی کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت محبت پیش کر رہے تھے. پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست پہ ہم موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے درمیان دوران ٹرانسمیشن تشریف لائے معروف عالم دین بہت ہی عمدہ گفتگو فرماتے ہیں اور اپنے علاقے میں جس مسجد میں امامت کرتے ہیں ماشاءاللہ آل اوور نمازیوں کی تعداد بھی بے پناہ اور ایک اصلاحی معاشرہ کے نام سے آفیشیل پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بڑی اویئرنیس ہے. ان کے ذریعے عوام الناس تک یہ میسیج پہنچ رہا ہے کہ اس پرفتن دور میں کہ اصلاح کس طرح ہونی چاہیے تمام امت مسلمہ کی. تو آج کا ٹاپک بھی یہی ہے, موضوع بھی یہی ہے کہ اس پرفتن دور میں جو ہے اصلاحی معاشرہ کس طرح ممکن ہے. ملتمس جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحمان رضوی دامت برکاتہ عالیہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان گرامی قدر، مختصر سے وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں. جب اس معاشرے کے اندر ہم میں سے ہر ایک بندہ ایک چلتا پھرتا مبلغ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر سے ایک حد تک برائیوں کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اعدت للکافرین، جو کہ ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ فرد سے خاندان اور پھر خاندان سے اصلاح، پھر خاندان سے معاشرہ بنتا ہے۔ پہلے اصلاح فرد کی ہوگی، فرد سے پھر خاندان کی، اور خاندان سے پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو بندہ اس معاشرے کے لیے مبلغ بن کے نکلتا ہے اس کی خود کی اصلاح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی آواز میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی جس سے معاشرے کی وہ اصلاح کر سکے۔ انبیاء کرام کا یہی طریقہ تھا، اصلاح گھر سے شروع کی ہے۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ جناب یعقوب علی نبینا علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن میں ملتا ہے وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، جب آپ پر آخری وقت تھا تو آپ نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے یک زبان ہو کے کہا آپ کے الہ کی۔ اللہ رب العزت نے میرے مدنی آقا سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو ڈرائیے۔ تو اصلاح جو ہے دوستو گھر سے شروع ہوگی۔ جب تک آپ گھر سے اصلاح کا پیغام لے کے نہیں نکلیں گے، آپ چاہے پورے علاقے کے اندر اصلاح معاشرہ کی دھومیں مچاتے رہیں، آپ کی آواز میں وہ تاثیر کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو پہلے خود سے اصلاح کریں۔ وہ بڑی مشہور حکایت ہے نا کہ ایک عورت آئی تھی ایک اللہ کے ولی کے پاس کہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، تو آپ جو ہے میرے بچے کو سمجھائیے، تو آپ نے فرمایا کل آئیے گا۔ تو کل آئی تو بچے سے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو فرمایا حضرت کل ہی بتا دیتے، کہا کل تک میں خود بھی کھاتا تھا، اللہ، کل تک میں خود بھی کھاتا تھا۔ سب سے بڑا مشکل کام معاشرے کی اصلاح ہے۔ اللہ، یقین کریں ہمارے ہاں جتنے بھی خطباء ہیں، جتنے بھی واعظین ہیں، یہ وہ بڑا سلو موشن والا پہلو ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، جس پر الا ماشاءاللہ جن کے اندر امت کا غم ہے وہی گفتگو کرتے، ورنہ کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ کے سامنے اتنی کثیر عوام بیٹھی ہے تو میرے بھائی پہلے انہیں میلاد کا پیغام بعد میں دیجیے گا، پہلے میلاد والے کا کیا پیغام تھا پہلے وہ تو دیجیے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ تو جب آپ نے کہا جناب میلاد کی یہ برکتیں صاحب، پہلے اس نماز کی برکت تو بتاؤ جس سے بندہ 50 سال سے محروم بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ادھر توجہ نہیں دے رہے، اور ہم جو ہے مستحبات کی طرف اتنا زور دیے جا رہے ہیں کہ حاجی صاحب جو ہے وہ سالانہ لاکھوں روپے کی محفل کراتے ہیں، مگر حاجی صاحب کبھی نماز فجر کے لیے مسجد میں اٹھ کے نہیں آئے۔ تو اس لیے جو ہے دوستو اپنی اصلاح کیجیے، آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجیے۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن اولاد اپنے والدین کا گریبان پکڑے گی اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، اور یہی اولاد کہے گی پروردگار میرے والدین نے کبھی مجھے دین کا راستہ نہیں دکھایا تھا، اللہ، کبھی مجھے نماز کے لیے انگلی سے پکڑ کے مسجد کو راستہ نہیں بتایا تھا۔ تو اگر باپ مسجد کے پچھواڑے میں رہتا ہو اور 5 وقتہ اذان آتی رہے، آواز سنتا رہے اور نماز کے لیے اٹھ کے نہ جائے، تو بہت اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ؟ اللہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرا یہ تقیہ کلام ہی آپ سمجھ لیں، میں کہتا ہوں اس معاشرے میں سب سے بڑا ظالم باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو نماز کا نہیں کہتا، چاہے وہ اپنی اولاد کو سونے کے چمچوں میں کھانے بھی کھلائے نا، وہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، جب تک اللہ، اپنی اولاد کا گریبان پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے مسجد کا راستہ نہیں دکھاتا۔ خدا کے بندو، اپنی اولاد کو تم جہنم کے تندور میں جھونک رہے ہو۔ آج گلی کے نکر میں آگ لگی ہو، ماں دروازے بند کر لیتی، بیٹا باہر نہیں جانا آگ لگ جائے گی۔
گلی کے نکر میں آگ لگی ہوئی ہے، ماں بچے کو جو ہے وہ کپڑوں میں دروازے کھڑکیاں، باہر نہیں جانا کم بخت مارے جاؤ گے. اللہ نے وہ جو جہنم کا تندور جلا کے رکھا ہوا، کبھی اس سے اولاد کو نہیں ڈرایا؟ 1000 برس اس جہنم کی آگ جلائی گئی، سرخ ہوئی ہے، زرد ہوئی، اب سیاہ ہے جس کے اندر روشنی نہیں ہے. اس جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو کیوں نہیں ڈراتے؟ ہم سمجھتے بس دنیا 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 دنیا، بس یہی کچھ ہے، آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں. کیا کبھی کسی باپ نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا بیٹا یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اصل آخرت ہے؟ تو کیا کبھی کسی باپ نے اپنی اولاد کی یوں تربیت بھی کی ہے؟ یا کسی آنے والے واعظ نے صاحب خانہ کو کہا ماشاءاللہ اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے، یاد رکھیے گا آپ نے نماز پنجگانہ ضرور پڑھنی ہے؟ تو کیا کبھی ہم نے لوگوں کو اکیلے کمرے میں بٹھا کے یا پیار محبت کے ساتھ کبھی ہم نے ان کی یوں اصلاح کرنے کی بھی کوشش کی ہے؟ تو یہ وہ خامیاں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ جاتی نہیں ہے. یاد رکھے گا میرے مدنی آقا نے فرمایا تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہے. جو تمہارا آخرت کا خیر خواہ نہیں وہ دوست ہے ہی نہیں، وہ تو دشمن ہے کم بخت. تو دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی آخرت کی فکر کرے. آپ چاہتے ہیں میں جنت میں جاؤں، آپ کا دوست نہ جائے کیا؟ کہ کبھی آپ نے اس کو نماز کا کہا ہے؟ کہ کبھی آپ نے کہا میرے بھائی یہ آپ کی بری عادتیں ان کو ذرا چھوڑو؟ کہ کبھی آپ نے کوششیں کی ہیں؟ میں علاقے کے لیے حاجی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، نہ جانے اللہ نے لوگوں نے مجھے کیا کیا القابات دیے، اور میرے گھر کا ماحول یہ کہ گھر کے اندر میرا بیٹا ہی نماز نہیں پڑھتا، میری اولاد ہی نماز نہیں پڑھتی، میری والدہ نماز نہیں پڑھتی، میری بہن میری زوجہ نماز نہیں پڑھتی. تو پھر صاحبہ مجھے ممبر رسول پہ مصلی رسول پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے. جب تمہاری گھر میں نہیں چلتی تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کیا تبلیغ کرو گے؟ تو یہ وہ درد ہے کہ جو اہل امت کے واعظین ہیں، ہم تو نکمے سے لوگ ہیں، سادے سے لوگ ہیں، بس چلے ہوئے ہیں لوگوں اولیاء کرام کے نقش قدم پہ، بس قوم کو اس طرف لا رہے ہیں. یہ باتیں آپ کی دیر پا اثر انداز ہوں گی، مگر جب اثر کریں گی پھر ایسا اثر کریں گی، یقین کریں بخدا واللہ باللہ تاللہ، جس کے دل میں آپ کی بات اتر گئی تا دم حیات وہ آپ کے لیے شکر گزار رہے گا کہ بندے نے یار میری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کیا، اس نے مجھے مسجد کا راستہ دکھایا، اس نے مجھے داڑھی میرے چہرے پہ سنت رسول سجائی ہے، اس نے میرے چہرے پہ جو ہے وہ امامہ سجایا ہے. تو جب آپ نے جو ہے صاحبوں اپنی اولاد کی جو ہے وہ یوں تربیت ہی نہیں کی ہے تو بتاؤ پھر آپ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو اس لیے صاحبوں دوستو یہ جو سلسلہ لے کے چلے، میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں نوجوانوں کو دین کی طرف لے کے. ہماری بھی بزم ہے، ہمارے بھی بچے، میں بچوں سے کہتا ہوں بزم میں بعد میں آئیے گا، پہلے نماز پڑھیے گا. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے پھر آپ ہمارے ساتھ مت چلیں. جب ہماری تبلیغ آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی پھر لوگوں کو ہماری باتیں کیا خاک اثر انداز ہوں گی؟ تو اس لیے اگر کوئی نوجوان بزم لے کے چل رہے ہیں، ایک سسٹم لے کے چل رہے ہیں، ایک انجمن لے کے چل رہے ہیں، پہلے اپنے اندر جو ہے انقلاب پیدا کریں تاکہ کل آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. صاحبوں بڑے حاجی صاحب بنے پھرتے ہو، خود تو نماز پڑھتے نہیں ہو، خود تو نماز، تو لوگوں کو بولنے کا موقع مت دیجیے. اللہ رب العزت ان نوجوانوں کی یہ جو کوششیں، یہ جو کاوشیں لے کے چل رہے ہیں دین متین کی تبلیغ کے لیے اور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، یہ جو سلسلہ لے کے چلے ہیں بزم حسین بن علی کے جملہ ممبران، عہدیداران، اراکین، اللہ ان سبوں کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو میں پھر کس کام کا. دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. وما علی الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے، اصلاح فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان رضوی دامت بقدم عالیہ صاحب. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست پہ ہم موجود ہیں، اور ہماری نشست میں ہم تمام کی خوش نصیبی کہ علامہ مولانا شفیق الرحمان رضوی دامت بقدم عالیہ صاحب اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور ہمارے ٹرانسمیشن میں آخر میں جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ فضائل رمضان کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے آج جو ہے دوسرے عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا سید نور شاہ قادری دامت بقدم عالیہ صاحب کی طرف موو کروں گا، اور ان کا جو ٹاپک ہے فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ سے اجازت چاہیے ہوگی اور چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں، ہم تو در نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، اور آتا ہے جو بھی مانگنے
جاتا نہیں ہے خالی، آتا ہے جو بھی مانگنے جاتا نہیں ہے خالی، ہم جیسے کھوٹے سکے بھی سر عام چل رہے ہیں، ہم جیسے کھوٹے سکے بھی سر عام چل رہے ہیں، سرکار کے کرم سے سب کام چل رہے ہیں، ہم تو در نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا سید نور شاہ قادری دامت بقاتم عالیہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آج کا جو ٹاپک ہے فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ میسیج ڈیلیور کرنا چاہیں گے پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست میں؟ جی جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعین بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاء اللہ، آج اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق دی کہ ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں، اور یہ سعادت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ حضرت علی کا ذکر کر لیں، ورنہ ایسے خارجی ایسے ناسبی لوگ ہیں، جب حضرت علی کا ذکر کیا جائے تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اور جناب والا وہ خوش دلی کے ساتھ حضرت علی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ میں حضرت علی کے بارے میں کیا بولوں؟ حضرت علی کی شان کیا ہے؟ حضرت علی کا مقام کیا ہے؟ میں ان کے بارے میں کیا بات کہوں؟ حضرت علی وہ علی ہیں، جناب والا علی وہ علی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کون علی؟ وہ علی جس کی پرورش میرے آقا نے کری۔ کون علی؟ وہ علی جس کی پرورش میرے آقا کے گھر میں ہوئی۔ کون علی؟ وہ علی جس کو پہلا غسل دینے والا میرے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون علی؟ وہ علی جن کو اپنی بیٹی پیارے آقا نے اپنی بیٹی پیارے آقا نے جن کے نکاح میں دی، وہ علی۔ کون علی؟ وہ علی جن کے شہزادوں کو میرے آقا اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے۔ کون علی؟ وہ علی جن کے شہزادوں کی زبان میرے پیارے آقا چوسا کرتے تھے۔ کون علی؟ وہ علی جن کے شہزادوں کو پیارے آقا علیہ السلام اپنی گود مبارک میں بٹھایا کرتے تھے۔ میرے بھائی کون علی؟ میرے بھائی وہ علی جن کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائی کون علی؟ میرے بھائی وہ علی جناب والا جو داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جناب والا کون علی؟ وہ علی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ جناب والا کون علی؟ وہ علی جن کے شہزادوں کو ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ کون علی؟ وہ علی جن کے شہزادوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر لکھوائی اور کہا یہ تحریر میری قبر میں رکھ دینا۔ کون علی؟ وہ علی جن کا ذکر بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جناب والا حضرت سیدنا اما عائشہ
सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अनहा जो मोमिनों की माँ है, जनाब वाला वो फरमाती है मैंने अपने अब्बा जान हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, अब्बा जान आप मुझे ये बताएं, मैं देखा करती हूँ। शाह जी, हजरत सैयदना आयशा कहती है, अब्बा जान मुझे ये बताएं, मैं अक्सर देखा करती हूँ आप हजरत अली के चेहरे को तकते रहते हैं, आप हजरत अली के चेहरे को देखते हैं। हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका ताहिरा ये पूछ रही है, तो जनाब वाला सैयदना सिद्दीक अकबर का जवाब क्या आया? सैयदना सिद्दीक अकबर ने जनाब वाला हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, बेटी मैंने खुद अपने कानों से सुना, मैंने खुद ये मुस्तफा को, आका को खुद ही कहते हुए सुना कि अली को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, अली को देखना भी इबादत है। और जनाब वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, यह हदीस रसूल है। जनाब वाला कौन अली? वो अली जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, मेरे सोने आका ने फरमाया। इस हदीस के रावी हजरत सैयदना सलमान फारसी है। हुजूर ने फरमाया, अली जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा गोया उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कौन अली? वो अली जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम उस अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र खैर कर रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के जनाब वाला नसीब में ये बात होती है, ये सादत होती है। वो अली का जिक्र कर ले, क्यों? इस वजह से खारजी अली का जिक्र नहीं करेगा, नास भी अली का जिक्र नहीं करेगा। अगर अली का जिक्र करेगा तो वो सुन्नी होगा, बरेलवी होगा। इमाम अहमद रजा के फिक्र का रहने वाला खतीब हो, आलिम मुफ्ती हो, वो हजरत अली का जिक्र करेगा। जनाब वाला हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले हैं, हम हजरत सैयदना उमर फारूक के मानने वाले हैं, हम हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के मानने वाले हैं, हम तमाम सहाबा के मानने वाले हैं। लेकिन जनाब वाला हम हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से भी खुश होते हैं, हम हजरत सैयदना उमर फारूक के नाम से भी खुश होते हैं, हम हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के नाम से भी खुश होते हैं। और तमाम सहाबा का जब जिक्र किया जाता है तो हमारा चेहरा खिला हुआ होता है। जनाब वाला हमारे अंदर जो सहाबा की मोहब्बत है हम उस मोहब्बत को रखते हैं। लेकिन जो लोग खारजी और नासबी अली का नाम लो, अली के नारे लगाओ, तो जनाब वाला कहा करते हैं अली का इतना जिक्र क्यों किया जाता है, अली के नारे क्यों लगाए जाते हैं? हमने कहा बात सुनो, हमने अबू बकर सिद्दीक का नारा लगाया, आपको तकलीफ नहीं हुई? हमने हजरत सैयदना उमर फारूक का नारा लगाया, आपको तकलीफ नहीं हुई? हमने उस्मान ज़ुन्नूरैन का नारा लगाया, आपको तकलीफ नहीं हुई? हमने नारा हैदरी लगाई, आपको तकलीफ हो गई? आपकी तकलीफ बताती है कि आप खारजी व नाज़बी हैं। अगर आप सुन्नी होते तो अबू बकर सिद्दीक के नारे से भी खुश होते, उमर फारूक के नारे से भी खुश होते, उस्मान ज़ुन्नूरैन के नारे से भी खुश होते, और जब अली का नारा लगाया था तो आप अली के नारे से भी खुश होते। अच्छा अल्लामा साहब, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुनकिर हैं, उस्मान गनी या दीगर सहाबा कराम के मुनकिर, उनके बारे में क्या है? टाइम की कमी है, माशाल्लाह बता दें हमारे। शाह जी, जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुनकिर है और दीगर सहाबा कराम का मुनकिर है, तो जनाब वाला ऐसा शख्स मुसलमान कैसा हो सकता है जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का इनकार करे? और जनाब वाला यहाँ तक कि उलमा ने लिखा, जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सहाबत का इनकार कर दे, इनकी सहाबत का इनकार ही कुफर है। और जनाब वाला अबू बकर सिद्दीक की क्या शान है, और हुसैन इब्ने अली जो बज़म है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे जाहिद भाई, मुन्ना भाई और दीगर जो लोग हैं उन्होंने मुझे बड़ा बनाया हुआ है, कहा आप इसके बड़े हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली बज़म जो है और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम आया
تو شاہ جی میں ایک روایت پڑھتا ہوں جو ہم میلاد کرواتے ہیں اور ہر مہینے الحمدللہ میلاد ہوتی ہے. جناب والا ہم سنی علماء، سنی خطبہ کا عقیدہ اور نظریہ ہم جو میسج دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں. جناب والا ہم وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی بھی پابندی کا حکم دیتے ہیں، روزوں کا بھی ہم نے حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی ہم نے حکم دیا. پیغام رمضان جناب والا یہ جو عنوان ہے پیغام رمضان، اور نمازی بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، حج بھی کرنی چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. ابھی حضرت علامہ شفیق الرحمان رضوی صاحب زیر مجدہو نے بڑی پیاری بات کر دی کہ ہم میلاد میں صرف لگے رہتے ہیں، نماز کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں روزے کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں حج اور زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے. لیکن جناب والا یہ ہمارے علامہ صاحب شفیق الرحمان قادری رضوی بہت خوبصورت بات عرض کرتے چلے، اور ہر عالم دین کی جناب والا اور ہر خطبہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ نماز کا بھی حکم دے. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا بالکل بجا فرمایا. تو ہم الحمدللہ سب کو نماز کی بھی ترغیب دیتے ہیں، روزے رکھنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں، لیکن ہم میلاد کرنے کی بھی ترغیب دیتے ہیں. اور اپنی گفتگو کو اس پر ختم کروں گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر علامہ ابن حجر مکی نے النعمت الکبریٰ میں اس کو کوٹ فرمائی ہے. اس روایت کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پڑھنے پر 1 درہم خرچ کرے گا کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو جناب والا نماز پڑھنے سے بھی جنت ملتی ہے، حج کرنے سے بھی جنت ملتی ہے، روزے رکھنے سے بھی جنت ملے گی. جناب والا یہ ساری چیزوں سے جنت ملے گی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، حضور کا پیار ہے. اگر کسی نے نمازیں پڑھی، حج کیے، زکوٰۃ دی، روزے صدقات دیگر چیزیں اس نے کری، لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، تو یہ نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، یہ روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ حج منہ پر مار دیا جائے گا، یہ زکوٰۃ منہ پر مار دی جائے گی. اصل جو ہے وہ حضور کی محبت ہے. جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی نمازیں بھی قبول ہوگی، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، حج بھی قبول ہوگا. جناب والا ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. تو اپنی گفتگو کو اس پر ختم کروں گا. آج یہ جو لاسٹ میں مجھے اسپیشلی بتایا گیا، تو جناب والا آج ہم حسین ابن علی بزم کی طرف سے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں جناب والا نماز کی پابندی کری جائے. جناب والا رمضان شریف آئے تو رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور دیگر جو عبادتیں ہیں اس کے اوپر ہم سختی کے ساتھ عمل کریں. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تماموں کو نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سنیوں کو میلاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب حضرت علامہ مولانا سید نور شاہ قادری دامت بقاتم عالیہ صاحب نورانی اصلاحی بیان سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرما رہے تھے، اور آخری میں اختتامی مراحل کی طرف چلتے ہیں. علامہ مولانا شفیق الرحمان تشریف لائے، علامہ مولانا سید نور شاہ قادری، دیگر مہمان گرامی تشریف لائے، ثنا خان رسول تشریف لائے. تمام احباب کا پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کی طرف سے، بزم حسین ابن علی کی جانب سے، اویس بینکیوٹ کی طرف سے، قادری پروڈکشن کی طرف سے، شیخ وائس عارفین بھائی کی طرف سے خوش آمدید شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آخر میں جو ہے علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اس ٹرانسمیشن کو جو ہے ختم کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیے. مصطفیٰ کیا ہیں بتانے کے لیے آیتیں ہم کلام ہوتی ہیں. مصطفیٰ کیا ہیں بتانے کے لیے آیتیں ہم کلام ہوتی ہیں. ورفانہ لکا ذکرک پڑھ لو، حجتیں سب تمام ہوتی ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. یا رب العالمین، یا پروردگار، یا الہ العالمین، ان نوجوانوں نے یہ جو پروردگار اپنا
جانی مالی تعاون کر کے اس خوبصورت سی محفل کو سجایا ہے، پروردگار ان تمام بزم حسین ابن علی کے نوجوانوں کو اور ان کے سرپرستوں کو اس کی دارین میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ پروردگار بالخصوص ہمارے جناب شمشاد صاحب کی پروردگار والدہ کی بخشش و مغفرت فرما، شاہ عالم بھائی کی پروردگار ہمشیرہ کو صحت یابی عطا فرما، قادری پروڈکشن والے، شیخ سونڈ والے پروردگار تمام کو دارین کی برکتیں عطا فرما۔ پروردگار اس محفل کے نقیب جناب سید کاشف امام صاحب الہ العالمین انہیں رزق میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، اور اس بزم کے سرپرست اعلیٰ سید نور شاہ صاحب پروردگار زیدہ مجدہ، پروردگار ان کا سایہ اس بزم کے جملہ نوجوانوں پر تادیر قائم اور دائم فرما یا رب العالمین۔ ان نوجوانوں کو خلوص للہیت کے ساتھ دین متین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کو نماز پنجگانہ بجماعت تا دم حیات پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، تنگ دستوں کو فراوانی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما یا رب العالمین۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے مالک ہم تمام کو بن مانگے عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم تمام کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما، مرتے دم کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما، سرکار کے دین متین کی تبلیغ تا دم حیات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ نوجوانوں کی ان کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔